وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مکے میں ہماری حاضری ہو گئی۔ ہم جا رہے ہیں اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، جس آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر ہمارے لیے رویا ہے، ہمارے لیے واقعہ تڑپا ہے، ہمارے لیے واقعہ رات بھر جاگا ہے۔ کیا دعائیں نہیں مانگی اس امت کے حق میں۔ اتنی دعا آپ نے اپنی بیویوں کے لیے نہیں مانگی، ازواج مطہرات کے لیے نہیں مانگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمرے میں آرام فرما رہے ہیں، آپ نماز کے اندر مشغول ہے۔ جب 2 رکعت سلام پر پھیرتے آپ مجھ سے کہتے کلمینی یا حمیرہ، عائشہ ہم سے بات تو کرو، عائشہ ہم سے بات تو کرو۔ حضرت عائشہ باتیں کرتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نماز پڑھتے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے اتنا بڑا کمرہ تھا ہمارا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے، قیام میں ہوتے، میں اپنے پیروں کو لامبا کر دیا کرتی، اور جب سجدے میں ہوتے میں اپنے پیروں کو سمیٹ لیا کرتی۔ اتنا بڑا کمرہ نہیں تھا کہ میں پیر پھیلا کے سو سکوں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر سکے۔ کہتے رات گزر رہی ہے، ہر 2 رکعت کے بعد آپ سلام پھر کے مجھ سے یوں کہتے کلمینی یا حمیرہ، کہ عائشہ مجھ سے بات کرو۔ بڑے خوش تھے آپ۔ پھر مجھ سے آپ نے فرمایا کہ عائشہ کچھ مانگو مجھ سے۔ میں نے یوں کہا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسی دعا میرے لیے کیجئے کہ جو دعا زندگی میں آپ نے کسی کے لیے نہ کی ہو۔ آپ نے فرمایا اللہم اغفر لی عائشہ ما تقدمت من ذنبها وما تاخرت، اے اللہ میری عائشہ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دے۔ بس یہ سننا تھا کہ عائشہ مارے خوشی کے جھومنے لگی، گھومنے لگی، کبھی دوڑتی ہے، کبھی بھاگتی ہے، کبھی جھومتی ہے، کبھی گھومتی ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ کیا بات ہے، اتنی زیادہ کیوں دوڑ رہی، جھوم رہی، بھاگ رہی، گھوم رہی؟ فرمایا کہ آپ نے جو دعا میرے لیے کی ہے، میں نے پہلی مرتبہ آپ کی زبان سے دعا سنی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ تیرے لیے زندگی میں 1 مرتبہ دعا کیا ہوں، ہر نماز میں 5 وقت اپنی امت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اس آقا کے دربار میں ہم جا رہے ہیں، جو آقا اتنا رویا اور تڑپا ہمارے لیے کہ قیامت تک کے آنے والے ان بہنوں کے آنسوؤں کو، جن کے جوان بیٹے جوانی میں انتقال کر گئے ہو، ان تمام کے آنسو جمع کیے جائے اور میرے آقا کے آنسو جمع کیے جائے، برابر نہیں ہو سکتے۔ اب ہم مکے سے نکلے ہیں، مدینہ جا رہے ہیں۔ دیکھیے مکے میں جلال ہے، مکے میں کیا ہے؟ جلال۔ مکے میں آواز ہی آواز ہے، لبیک لبیک۔ آپ حرم میں پہنچنے کے چیخ پکار گلیوں میں۔ لیکن مدینے میں کیا ہے؟ جمال ہے، جمال۔ کوئی آواز نہیں، کوئی شور شغب نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی چیخ پکار نہیں۔ آپ مارکیٹ میں چلے جائیں، کوئی چیخ پکار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، آپ آرام کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ جگہ امن کی، سلامتی کی، سکون کی جگہ ہے۔ یہاں پر چیخ و پکار آپ کی بے ادبی ہوں گی، اس لیے مدینے میں سکون ہے اور مکے میں کیا جلال ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا دربار ہے، یہ حضور کا دربار ہے۔ اب ہم مدینہ جا رہے ہیں۔
مکہ مکرمہ سے نکلنے سے مدینہ منورہ پہنچنے تک ہمارے زبان پر درود شریف ہو، درود شریف ہو جی، جو درود ہم کو یاد ہو. اللہم صلی علی محمد درود ابراہیمی ہے، یا اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، یہ درود ہے. چھوٹا سے چھوٹا درود، بڑے سے بڑا درود ہم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اب 450 کلومیٹر ہے غالباً وہاں سے، مکہ مکرمہ سے مدینہ 450 ہے جی. اب ہم مدینہ پہنچے، 6 گھنٹے میں پہنچے، 7 گھنٹے میں، جو بھی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کو اپنی بسوں میں سے وہ گنبد خضرا نظر آ جاتا ہے جی، وہ سبز گنبد نظر آ جاتا ہے، جس گنبد کو ہم یہاں فوٹو میں اور موبائل میں دیکھتے تھے. وہ جب گنبد نظر آ گیا، سبز گنبد، ہم اس کو دیکھ کر درود شریف پڑھے. درود میں کثرت ہو، استغفار میں جی، دعاؤں میں کثرت ہو. ہم مدینہ منورہ پہنچ گئے، اپنا سامان رکھ دیا. اب حضور کے دربار میں جانا ہے، جہاں پر بڑے بڑے سلاطین آتے تھے، بڑے بڑے بادشاہ آتے تھے، اور جی بھر کے آپ کو نہیں دیکھ سکتے تھے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یوں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو نیچے رکھتے تھے، نیچے کرتے تھے، تو صحابہ جی بھر کے آپ کو دیکھتے تھے. ہمت نہیں تھی صحابہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے سے دیکھ سکے. جب آپ نیچے نگاہ کرتے، صحابہ جی بھر کے دیکھتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کو اٹھاتے، صحابہ اپنے سر کو نیچے کر دیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، بلکہ روایت میں یوں آتا ہے کہ آپ کے وضو کے پانی کو اپنے ہاتھوں پہ لے کر اپنے بدن پر مل لیا کرتے تھے. وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہم جا رہے ہیں، ہوٹل میں ہم پہنچ گئے، سامان رکھ دیا، اچھی طرح غسل کرے، اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، اور جب جا رہے مسجد نبوی کی طرف. مسجد نبوی کوئی معمولی مسجد نہیں، بہت بڑی مسجد ہے، بہت بڑی. وہ پورا کی پورا حرم کہلاتی ہے. یہ اور بات ہے کہ خانہ کعبہ کا جو حرم ہے اس کا شرعی مسئلہ اور ہے، اس حرم کا مسئلہ اور ہے. اب ہم جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر. جب ہم مسجد میں داخل ہو تو ہم بسم اللہ پڑھ کے جائے، یا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یا صرف بسم اللہ، یہ بھی کافی ہے. سیدھا پیر رکھ کر، سیدھا پیر رکھنے کے بعد ہم جب تک مسجد میں 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے جب تک رہیں گے، اعتکاف کی نیت کر لے. ہمارے بھائی بھی بہنیں بھی اعتکاف کی نیت، اسے کہتے ہیں اعتکاف مسنون، سنت اعتکاف، چاہے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کا ہو. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ہم پہنچ گئے. نماز ہو رہی ہے، نماز پڑھ لے، وقت تلاوت کر لے، ذکر کر لے جی، کوئی اور نفل نمازیں پڑھ لے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت کرنا ہے تو ہمیں وہاں بتلایا جائے گا کس دروازے سے ہم کو جانا ہے. باب جبریل سے ہم کو جانا ہے، باب جبریل ہے نا، باب جبریل سے جانا ہے. باب جبریل سے ہم داخل ہوں گے. رش تو بہت ہوتا ہے، بھیڑ بھاڑ نہ ہو جی، بھیڑ بھاڑ میں کسی قسم کی کوئی بے احتیاطی نہ ہو، اس لیے کہ ادب کا مقام ہے. وہاں چل جاتا تھا مکے میں، یہاں نہیں چلیں گا. ہاں، یہاں ادب کا مقام ہے جی. کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے جا کے بے ادبی کرے. حضرت شیخ محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ آتا ہے
کہ 45 سال مدینے میں رہے. کتنے سال؟ 45 سال. کبھی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے سے نہیں گئے، بلکہ پیچھے کے دروازے سے آتے تھے اور اصحاب صفہ کے چبوترے کے پاس بیٹھ جاتے تھے. کسی نے کہا حضرت آپ اتنے سال سے مدینے میں ہیں، لوگ تڑپتے آپ کو سلام کرنے کے لیے. کہ زکریا، حالانکہ 50 سال بخاری پڑھائی ہے، کہ زکریا کے کتنے گناہ ہیں کہ زکریا کی یہ ہمت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا چہرہ دکھاؤں. اب ظاہر بات ہے کہ ہم چل رہے حضور کی روض اطہر کی طرف، روض منورہ کی طرف، روض مطہرہ کی طرف. جی وہاں بھی چلتے ہوئے جی درود پڑھتے ہوئے جائے. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آہستہ آہستہ ہم قبر کے پاس پہنچیں گے تو وہاں جالیاں لگی ہوئی ہے. وہ جالیوں کے پیچھے پھر پردے، ان پردوں کے پیچھے پھر دیوار ہے، پھر دیوار کے بعد دیوار ہے. کئی دیواروں میں محفوظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک. بڑے بڑے بادشاہوں کی ہمت نہیں ہوئی آج تک کہ دروازہ کھول کر اندر جا سکے. کسی کی ہمت نہیں ہوئی. آج سے 750 800 سال پہلے جو لوگ گئے تھے وہی گئے ہیں. اس کے بعد کسی کی ہمت نہیں ہوئی جانے کے اندر. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جالی کے سامنے ہم پہنچے، دیکھیے آپ، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، پھر ابو بکر رضی اللہ تعالی لیٹے ہوئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سینے مبارک ہے، وہاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور جہاں ابو بکر کا سینہ ہے وہاں سے نیچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اس طریقے سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے کھڑے ہوں گے. السلام علیک یا رسول اللہ، جو آپ کو پڑھنا ہے، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا صفی اللہ. جی کیا آپ پر صلاۃ و سلام ہو، میرا سلام قبول کیجئے اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں اپنے کو عربی آتی، آپ اردو میں کہیے کہ حضور میں آپ کے در پہ آیا ہوں، آپ کو سلام کر رہا ہوں، حضور میرا سلام قبول کیجئے اور کر حشر کے میدان میں مجھ گنہگار کی شفاعت کر دینا. میں آپ کے در پہ آیا ہوں، آپ کے در پہ آیا ہوں. اور روایت میں یوں آتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے سامنے سلام کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل حشر کے میدان میں اس کی شفاعت کریں گے کہ اللہ یہ تیرا بندہ اور میرا امتی نے جو ہے میرے سامنے آ کر مجھے سلام کیا تھا، میں اس کے ایمان کی گواہی دیتا ہوں. پھر اس کے ساتھ ہی ادب سے آگے بڑھیں گے. پھر السلام علیکہ یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا صاحب الغار. جب بھی آپ پڑھیے کہ ابو بکر صدیق آپ کو سلام کرتے ہیں اور صاحب غار آپ کو سلام کرتے ہیں. روایت میں یوں آتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ چھوڑ کر چلے گئے، حضرت ابوبکر کے زمانے میں حبشہ چلے گئے. تقریباً 6 مہینے کے بعد حضور کسی صحابی کے خواب میں نہیں آئے، حضرت بلال کے خواب میں آئے اور کہا بلال ہم کو چھوڑ کے چلے گئے. حضرت بلال نے جب یہ خواب دیکھا فوراً اپنے اونٹ کو تیار کیا اور مدینے کی طرف چل دیے. آتا ہے کتابوں میں راستے میں کئی نہیں ٹھہرے، نماز کے لیے ٹھہرتے، بس نماز پڑھتے پھر اونٹ پہ سوار 6 دن میں پہنچے حبشہ سے مدینہ. اور بلال کے ذہن میں یہ کہ حضور زندہ ہے، حضور نے مجھ کو بلایا ہے. پوچھ رہے لوگوں سے حضور کہاں ہے، حضور کہاں ہے، حضور کہاں ہے. لوگوں نے کہا حضور تو قبر میں چلے گئے.
حضرت بلال قبر کے پاس بیٹھ گئے اور کہا حضور آپ نے خواب دکھایا مجھ کو کہ بلال تو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، حضور میں آیا ہوں آپ کے پاس۔ میرا بہت لمبا واقعہ ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا۔ جب اذان کا وقت ہوا اور بلال نے یہ وعدہ کیا تھا اب حضور زندہ دنیا میں نہیں ہے، اب میں کبھی اذان نہیں دوں گا۔ جب مدینہ آئے اس وقت نماز کا وقت ہوا، لوگوں نے کہا کون اذان دے گا؟ کہا بلال آئے، بلال دیں گے۔ حضرت بلال کے پاس گئے، کہا بلال اذان دوں؟ کہا میں نے یہ وعدہ کر لیا تھا جب تک حضور تھے اذان دوں گا، اب اذان نہیں دوں گا۔ کہا کون بلال کو منائیں گا؟ کہا حسن حسین کو کہو۔ حسن حسین آئے، کہا چچا جان آپ نانا کے زمانے میں اذان دیتے تھے، آج ہمارے زمانے میں بھی اذان دے دیجئے۔ کہا میرے بچوں تم پر تو بلال کی جان بھی قربان ہے، تم درخواست کر رہے ہیں مجھے اذان دینے کا حکم دو۔ بلال کھڑے ہوئے اور اذان دی مدینے میں۔ حضور کی وفات کے بعد وہ پہلی اذان تھی بلال کی۔ روایت میں ہوا تھا جب بلال نے اذان دی تو مدینے کی عورتیں چیخیں مارتے ہوئے اور روتے ہوئے گھروں سے باہر نکل گئی اور یاد آ گیا حضور کا زمانہ۔ نیچے اترے اذان دے کر، حسن حسین کے پاس آئے اور کہا میرے بچوں میں نے آپ کے نانا سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ کے بعد اذان نہیں دوں گا، لیکن نواسو تمہاں سے اتنی محبت ہے کہ میں تمہارے حکم کو ٹال نہیں سکتا تھا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے آئے، آپ پر صلاۃ و سلام بھیجے، درود شریف پڑھے، جو دلی جذبات ہے اس کو ظاہر کرے، اس سے تھوڑا آگے بڑھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار ہے، اس پر سلام پڑھے، السلام علیکہ یا صاحب الغار، السلام علیکہ یا صاحب الجود، یا پھر اردو میں کہہ دے کہ وہ صاحب غار آپ پر سلام ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق آپ پر سلام ہے، وہ امیر المومنین آپ پر سلام ہے۔ وہاں سے آگے بڑھے، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ کا آمنا سامنا ہوگا، الفارق بین الحق والباطل، وہ عمر جس عمر کی ایک آواز پر حق باطل الگ ہو جایا کرتے تھے، وہ عمر جو مدینے میں خطبہ دے رہے ہیں، سینکڑوں میل پر حضرت ساریہ جماعت لے کر گئے ہوئے لڑنے کے لیے، اور اونٹ کے اور پہاڑ کے پیچھے سے دشمن حملہ کرنے والے ہیں، سینکڑوں ہزاروں میل پر عمر کو بتلا دیا گیا کہ ساریہ پر حملہ ہونے والا ہے۔ دوران خطبہ عمر نے یوں کہا، یا ساری الجبل یا ساری الجبل، ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو دشمن آ رہا ہے۔ وہ عمر ہے الفارق بین الحق والباطل، کہ جس راستے سے عمر گزرتے شیطان نہیں آتا تھا کہ عمر آ رہے ہیں۔ اس عمر کے سامنے ہم آئے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہاں سلام پڑھے، پھر اس کے بعد بہت ہی عاجزی کے ساتھ، مسکنت کے ساتھ، تواضع کے ساتھ باہر نکلے۔ باہر نکلنے کے بعد اس لیے کہ وہاں کی جو پولیس ہے، انتظامیہ ہے، وہ زیادہ آپ کو ٹھہرنے نہیں دیتے وہاں پر۔ آپ سمجھیں گے ہم گھنٹوں کھڑے رہیں گے، یا بالکل نہیں ہوگا، 10 سیکنڈ 5 سیکنڈ 2 منٹ 1 منٹ ایسا بس۔ لیکن پیچھے ہزاروں قافلہ ہے، سارا وقت ہم لے لیں گے، بیچارے پیچھے والے کیا کریں گے؟ آپ نکل کے دروازے کے باہر، اب آگے پورا صحن ہے، اس کے پیچھے مسجد ہے، پھر وہاں باہر آپ جائیں گے، پھر آپ کو گنبد خضرا نظر آئے گا۔ آپ وہاں باہر رہ کر کتنی دیر تک سلام پڑھو، صلات پڑھو، جتنا چاہے وہاں کھڑے رہو آپ۔ اس کے ذرا سا آگے جائیں گے آپ، پھر جنت البقیع ہے، دنیا کے سارے قبرستانوں میں سے سب میں اعلیٰ ورفع طاہر و مطہر قبرستان، جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں دفن ہیں، صحابہ کی بیٹیاں دفن ہیں۔
حضور کی بیویاں دفن ہے، صحابہ کی بیویاں دفن ہے، بڑے بڑے اجلاء صحابہ وہاں دفن ہے. پھر آپ جنت البقیع جائیے جی. وہاں ایک وقت متعین ہوتا ہے، حاجی صاحب بتلا دیں گے آپ کو کہ اس وقت میں جائیے، دروازہ کھل جائے. پھر وہاں قبرستان میں آپ جائیے، وہاں پر جو ہے خوب دعائیں. ان کی مغفرت کی دعا نہیں ہے، وہ تو مغفرت ہو چکی ہے ان کی. درجات کی بلندی کی دعا کیجئے. اے اللہ یہ جتنے آرام کر رہے ہیں ان کے درجات بلند فرما، انہیں اعلی علیین میں جگہ نصیب فرما. ان سے تو راضی ہو جا، انہیں اپنے سے راضی کر لے. لیکن وہاں آپ یہ دیکھیں گے فاطمہ قبر کا ہے، فلاں صحابی قبر کا ہے، وہاں کچھ لکھا ہوا نہیں ہے یہ فاطمہ قبر ہے، یہ اس کی ہے، یہ اس کی ہے، یہ عائشہ قبر ہے. جی وہاں نہیں لکھا ہوا ہے آپ کو، ساری قبریں برابر ہیں. آپ نے وہاں خوب دعائیں، علو مرتبات کی دعائیں کی، آپ نے درجات کی بلندی کی دعائیں کی. پھر آپ اپنے کمرہ آ گئے یا مسجد میں آ گئے. دیکھیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یوں آتا ہے کہ یہ ایسی مسجد ہے کہ حدیث پاک میں یوں آتا ہے جب قرب قیامت ہوگا، قیامت کا وقت ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالی دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں ان مسجدوں کی زمین کو اٹھائیں گے. ان ساری مسجدوں کی زمین کو اٹھا کر خانہ کعبہ لائیں گے. خانہ کعبہ کی زمین کو اٹھا کر مسجد نبوی جائیں گے، اور مسجد نبوی کے اندر ریاض الجنہ جو ہے اس زمین سے پر ساری مسجدوں کی زمین اور خانہ کعبہ کی زمین کو ملا کر یہ ساری زمینوں کو جنت میں اٹھا لیا جائے گا. اس لیے وہاں مسجد نبوی کے اندر ایک خاص جگہ ہے، اس کو کہا روضۃ من ریاض الجنہ. یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. وہ آج کل تو شاید گورنمنٹ کی طرف سے ایک وقت دیا گیا ہے، پرمٹ ہے، آن لائن لینا ہے. اس وقت آپ کو وہاں داخل ہونے کی اجازت ہے. وہاں آپ نماز پڑھیے، خوب دعا کیجئے، گویا آپ وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں. آپ جنت میں نماز پڑھ رہے ہیں، جنت میں سجدہ کر رہے ہیں. اس لیے کہ آتا ہے روایت میں وہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے وہ جگہ. وہ استوان حنانہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ جس درخت سے ٹیک لگا کے آپ خطبہ دیا کرتے تھے، اور جب ممبر بن گئے آپ کے لیے تو درخت رو رہا تھا، اس کا نام رکھا ہے استوان حنانہ، رونے والا ستون. وہاں استوان ابو لبابہ ہے. ایک صحابے سے کچھ غلطی ہو گئی تھی، حضور نے فرمایا تم یہیں بیٹھے رہو. بعض روایت میں حضور نے ان کو باندھ دیا تھا، لیکن ماننے کی روایت اتنی صحیح نہیں ہے. وہ استوان لبابہ ہے وہاں پر. وہ استوان عائشہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ٹیک لگا کے بیٹھتی تھی. مختلف ستون ہے وہاں پر، لیکن کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، ورنہ آپ تلاش کرتے بیٹھیں گے سب وہ استوان حنانہ کا ہے، لبابہ کا ہے، اور یہ کا ہے، وہ کا ہے. آپ وہ ڈھونڈتے بیٹھیں گے، وہ آپ کو جو وقت ملا ہے اس ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کا وہ ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ وہ ستونوں کو دیکھنا اہم نہیں ہے، بلکہ اس جگہ نماز پڑھنا اہم ہے. پھر وہاں پر تلاوت کیجئے، ذکر کیجئے، دعائیں کیجئے. تہجد کی نماز میں آپ جلدی آ جائیے وہاں پر جی. تہجد کی نماز وہاں ادا کیجئے مسجد نبوی کے اندر. حدیث میں آتا ہے جو 40 نمازیں میری اس مسجد میں ادا کرے گا، حضور نے فرمایا کل حشر کے میدان میں اس کی سفارش کروں گا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو 40 نمازیں یہ ادا کرے گا، میں اس کے لیے آخرت میں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے نفاق سے برات کا پروانہ لکھ دیں گے. لیکن جب بھی ہم آئے ہیں اعتکاف کی نیت، ہماری بہنوں کے لیے بھی ایک وقت آتا ہے، اس وقت ہی وہ وہاں جائیں گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کرنے کے لیے، ابو بکر و عمر کی ان جو ہے روضے کی زیارت کرنے کے لیے ایک مخصوص وقت آتا ہے ان کے لیے، وہ اسی وقت میں. اور عورتوں کے لیے کوئی خاص گیٹ ہے، اسی گیٹوں سے وہ مسجد نبوی کے اندر آئے گی. کون سا گیٹ ہے صاحب؟ 27 نمبر گیٹ ہے، وہ آپ کو بتلا دیا جائے گا وہاں پر. پھر آپ مدینے میں جب تک ہے
وہاں پر سامنے جبل احد ہے، آپ کو بس سے لے جائیں گے انشاءاللہ. وہاں پر مختلف زیارتیں ہیں، وہاں پر مسجد قبلتین ہے، وہاں پر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے. اچانک آپ کے ذہن میں یہ آ رہا تھا اللہ خانہ کعبہ کو مسجد بنا دے، خانہ کعبہ کو آپ اے اللہ رخ قبلہ بنا دے. 20 نماز میں آیت اتر گئی فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے چہرے کو پھیر دیجئے آپ مسجد حرام کی طرف. آپ نے نماز پڑھتے پڑھتے چہرے کو پھیر دیا اور خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھی. تو پہلے جہاں نماز پڑھ رہے تھے آپ جس طرف، اس جگہ نشانی ہے. پھر آپ نے رخ پھیرا خانہ کعبہ کی طرف، وہاں پر محراب بنا ہوا ہے. جبل احد ہے جی. یہ جبل احد اتنا متبرک پہاڑ ہے کہ روایت میں یوں آتا ہے کچھ پہاڑوں کو اللہ سبحانہ وتعالی جنت میں ایک ذریعہ بنائیں گے اٹھانے کا، اس میں جبل احد بھی ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر حضرت عمر جبل احد پہ کھڑے ہوئے تھے جی. تو جبل احد کانپنے لگا، تھرانے لگا، زلزلہ آیا. حضور نے زور سے کہا یا جبل، وہ پہاڑ خاموش رہے. ان علیک نبی و صدیق و شہید، آج تجھ پر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور ایک شہید کھڑا ہوا ہے، عمر فاروق. یہ ایسا پہاڑ ہے جس پہاڑ کے بارے میں حضور نے فرمایا جبال یحبونا نحبہ، یہ ایسا پہاڑ ہے کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتے ہیں. اسی کے نیچے میدان میں جنگ احد ہوئی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے جی. وہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاشوں کا معائنہ کر رہے ہیں، کس کی لاش ہے، کس کی لاش ہے، کس کی لاش ہے. جب آپ اس لاش کے پاس پہنچے اپنے پیروں کو پیچھے کر دیا. کس کی لاش ہے؟ کون ہے جس کے ناک نہیں، کان نہیں، ہونٹ نہیں، زبان نہیں، آنکھیں نہیں؟ نیچے دیکھا سینہ چرا و دل نہیں. لوگوں نے کہا حضور یہ آپ کے چچا حمزہ کی لاش. بہت متبرک جگہ ہے وہ، وہاں لے جائیں گے آپ کو. غزوہ احزاب جو ہوا تھا جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، وہاں 7 مسجدیں ہیں وہاں پر جی. اب تو توڑ دیے ہیں، ہم ایک زمانے میں گئے تھے وہاں پر تو 7 مسجدیں تھی. وہ وادی جاؤ خندق کھودی گئی تھی وہ بھی تھی. بہرحال وہاں آپ کو لے جائیں گے، زیارت کروائیں گے. مختلف جگہ وہاں زیارت ہے اور جو ہے ان کی زیارت کیجئے اور خوب اللہ سے دعا کیجئے. پھر واپسی میں آپ مدینے سے مکہ آئیں گے، یعنی اب آپ آ رہے ہیں مکہ مکرمہ. پھر آپ کو مکے سے نکل کر بیر علی وہاں پر پھر احرام باندھنا ہے جی. وہاں سے پھر احرام باندھنا ہے. وہ احرام باندھنے کے بعد پھر آپ کو وہی کرنا ہے جو پہلے میں نے کہا، یہ آپ کا تمتع والا جو عمرہ رہے گا. پھر اس کے بعد آپ کے حج کے ایام شروع ہو جائیں گے. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ